سندھ اور بلوچستان میں محرومیاں تو خیر پہلے بہت ہیں، لیکن رہی صحیح کسر ہر سال کا سیلاب نکال دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ہونے والا مالی نقصان تو ایک طرف بہت سو کی زندگیاں لقمہ اجل بن جاتی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے آپ خود کو اس باپ کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں، جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ وہ باپ پانی کے کنارے کھڑا یہ دہائیاں دے رہا ہے کہ لوگوں میرے بچے سیلاب بہا کر لے گیا۔ اس درد کو محسوس کرنے کے لیے آپ کے اندر ایک دل اور انسان ہونا شرط ہے۔ اگر عمر امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں کہ عمر تیرے دور حکومت میں اگر دریائے دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر کل قیامت کے روز تجھ سے پوچھا جائے گا، تو یہ ارباب اختیار اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ان کا گریبان نہیں ہوگا تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ لیکن بحیثیت قوم ہم بے حس اور مردہ ضمیر ہو چکے ہیں۔ اس منحوس پارلیمانی نظام نے وطن عزیز کو بیساکھیوں پہ لا کھڑا کیا ہے۔ حکمرانوں سیاستدانوں کو صرف اپنی دکانداری چمکانے کی فکر ہے، اپنی تجوریاں بھرنے کی فکر ہے، افسران بالا کو کاغذی کارروائی پوری کرنی ہے۔ کاش ان حکمرانوں نے، ان سیاستدانوں نے اپنی عیاشیاں اور تجوریاں بھرنے کے بجائے ڈیم بنایا ہوتا تو یہ بران رحمت ہر سال ہمارے لیے زحمت کا باعث نہ بنتی۔ اب تک 400 سے زائد لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں، اور یہ صرف ایک دفعہ کی بات نہیں۔ یہاں بولنے پر پابندی، سوچنے پہ تعزیریں، پاؤں میں غلامی کی آج بھی ہیں زنجیریں، اور یہاں حرف آخر ہے بات چند لوگوں کی، دن ہے چند لوگوں کا، راتیں چند لوگوں کی، اٹھ کے درد مندوں کے صبح و شام بدلو بھی، جس میں تم نہیں شامل وہ نظام بدلو بھی۔ اور بیان میں نقطہ توحید تو آ سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، اور رمز شوق و پوشیدہ لا الہ میں ہے، طریق شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے، اور جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہیں کیا کیا، تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے۔